السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ ابدی ابد واحد احد فرد صمد رفع السماء بلا عمد بسط الارض على ماء جمد خلق الخلق واحصاهم عدد قسم الرزق بينهم لم ينسى احد لم يتخذ صاحبة ولا ولد قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الامجد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین تزودوا للغد۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ولقد أحسن القائل احمد ربی علی خصال وخص بها سادة الرجال لزوم صبر وخلع کبر وصون عرض وبذل مال۔ صدق اللہ العظیم وصدق مولانا النبی الکریم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ وہ حرف راز گیا ہے جنوں، وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا اگر مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراقی افلاک میں ہے خار زبوں، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اولاً تو میں شکر گزار ہوں آپ کے اپنے آسٹی شہر کے معروف و بے نظیر بے مثال عالم دین حضرت مولانا محمد وسیم الدین صاحب اشاعتی حفظہ اللہ ورا کا کہ انہوں نے بہت محبت کے ساتھ مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں آپ تمام کے درمیان پہنچ کر بہت مختصر انداز میں چند دین کی باتیں کروں جو آپ کے لیے بھی نفع کا سبب بنے اور میرے لیے بھی فوز و فلاح کا ذریعہ۔ اس اسٹیج پر مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، ورع و تقوی میں، علم و عمل میں، سب کے نام میں جانتا ہوں مگر اس وقت نام لینا بس یہ عرض کرنا ہے کہ مجھ سے علم و عمل میں وہ بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، آپ ان سے بھی خوب سے خوب استفادہ کریں، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ نے جس طریقے سے ہم کو یہاں پر دنیا میں جمع فرمایا ہے اللہ ہم سب کو جنت میں آخرت میں بھی اسی طریقے سے جمع فرمائیں۔ میرے عزیزوں، میں مختصر وقت میں اس محفل حمد و نعت میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس وقت یہاں پر
لاک ڈاؤن کے 2 سال کے بعد جو جمع ہیں، یہی کیا کم ہے کہ ہم لوگ کورونا کے ان حالات میں بچ گئے جن حالات میں میڈیا نے یہ یقین دلا دیا تھا کہ یہ 2-4 مہینوں میں قیامت قائم ہونے والی ہے اور اچھے خاصے تندرست انسان اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ جس بات پر آپ غور کرو، اگر کسی کو زکام آ گیا تو وہ گھبرایا ہوا کہ یار پتہ نہیں اب جانے کا وقت آ گیا، بچھڑنے کا وقت آ گیا، کھانسی آ گئی آدمی ڈر گیا، ایک قسم کی ہیبت طاری کر دی گئی۔ آپ اس کو سمجھیے کہ ساری نسل انسانی کے دماغ کو ہینگ کر دیا گیا۔ سارے سسٹم پر جن لوگوں کا قبضہ ہے انہوں نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ جو ہم دکھاتے ہیں، جو ہم سمجھاتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، اس دنیا کے اوپر ہماری ہی حکومت چلے گی۔ مگر آپ ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت جو میرے اور آپ کے پالنہار ہیں، حالات سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے، مزدور طبقہ پریشان ہو گیا، تاجرین کی سانس پھولنے لگی، مگر اس کے باوجود بھی بہت سے اللہ کے بندے وہ تھے جن کا اعتماد یہ تھا کہ ہمارا ایمان ہے اللہ رب العزت کی ذات پر، چاہے حالات اس سے زیادہ سخت ہو جائے، ہماری روزی کی ذمہ داری اس علیم و خبیر اللہ کی ہے۔ بلکہ ایمان مجھے اور آپ کو مہمیز لگا کہ یہ بات سمجھاتا ہے کہ مسلمانوں یاد رکھو، لاک ڈاؤن نہیں بلکہ یہ زمین مٹی کے بجائے لوہے کی ہو جائے، اور آسمان یہ آسمان پیتل کا ہو جائے، اور زمین سے ایک دانہ غلے کا اگنا بند ہو جائے، اور آسمان سے بارش کا ایک قطرہ برسنا بند ہو جائے، اس کے باوجود بھی اللہ اگر چاہے تو اس دنیا کے اوپر نسل انسانی کا بقا ہوگا، وہ بڑھے گی، ان کو ان کا رزق ملے گا۔ یہ تمام چیزیں اللہ علیم و خبیر کے اختیار میں۔ حالات سخت سے سخت تر آئے، مگر اہل ایمان نے اخلاق کا وہ مظاہرہ کیا کہ لوگوں کی عقلیں دنگ رہ گئی کہ یہ کیا ہے۔ ایک طرف ان کی دکانیں بند، ایک طرف ان کے کاروبار بند، دوسری طرف یہ لوگ خود پریشان۔ مگر جب کوئی بھوکا مزدور راستے سے پیادہ پا نکلا، سب سے پہلے مسلمان علم لے کر سامنے آئے اور مسلمانوں نے کہا کہ آؤ تم ہمارے بھائی ہو، ہاں کورونا کا زمانہ ہے، ہم تم کو کئی کلومیٹر تک پانی کا انتظام کریں گے، تمہارے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، تمہارے بچوں کے لیے دودھ کا انتظام کریں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک میں نفرت کی فضا کو ہموار کیا، اس ملک کے خوبصورت نقشے میں زعفرانی کلر بھرنے کا کام کیا، جن لوگوں کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم تاج و تخت کے مالک رہیں، یہاں کی اکثریت کو اقلیت سے لڑائیں اور یہاں پر برسوں ہم حکومت کریں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا منصوبہ پاش پاش ہو گیا، اور وہ بہت سے انسان جو مسلمانوں کے یا مذہب اسلام کے خلاف تھے، وہ سوشل میڈیا پہ آ کر، پرنٹ میڈیا پہ آ کر، الیکٹرانک میڈیا پہ آ کر یہ کہنے لگے کہ اگر ہم کو ایشور نے جیون دیا اور ہم اس کے آگے اور جیتے رہے تو ہم بھی سال میں ایک مرتبہ اپنے مال میں زکوٰۃ نکالیں گے اور غریب لوگوں میں اس کو تقسیم کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے آفاقی پیغام کو نہ یہ لوگ روک پائے ہیں، نہ اللہ کی قسم صبح قیامت تک روک پائیں گے۔ آپ میری بات آسٹی کے اس مدرسے میں بیٹھ کے لکھیے، اللہ نے اس ملک میں مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کا، مذہب اسلام کے بقا کا، مذہب اسلام کے تحفظ کا یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ لوگ اگر چاہیں گے اسلام کے دامن پر کیچڑ اچھالنا، وہ کیچڑ ان کے منہ پر پڑ جائے گا اور ان کی ساری حکمتیں باطل ہو جائے گی، ان کا مکر مٹی میں ملا دیا جائے گا، اور مذہب اسلام جیسے اپنے ابتدا سے لے کر آج تک روشن سورج ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سورج چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ مگر شرط کیا ہے
کہ آپ اور میں جس محبت کے ساتھ یہاں پر جمع ہیں ہم اس محبت کو سمجھے تو صحیح۔ دیکھیے محفل حمد و نعت ہے، میں اگر آپ کو سوال کروں کہ آپ کیوں یہاں تشریف لائے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اکثریت کا یہ جواب ہوگا کہ سید ابرار احمد مختار شہنشاہ عرب فرما روائیں عجم آمنہ کے لال جگر گوشے عبداللہ در یتیم آمنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے جب کوئی شاعر نعت پڑھے گا، بزم حسان والے ماشاءاللہ بہت خدمت ہمارے اس صوبے میں بھی اور اطراف میں بھی کر رہے ہیں، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان شعراء کرام کے ذریعے سے مذہب اسلام کی خوب ترویج و اشاعت کا کام لیں، اور ان کو اس صوبے میں نہیں بلکہ بزم حسان کو اللہ پورے ملک میں متعارف کریں، اور یہ لوگ اسی طریقے سے دین کی خدمت کرتے رہیں۔ آمین آمین تو بولو میرے بھائی، کیا اس کے لیے آمین بولنے کے واسطے آپ کو کوئی چارج نہیں دینا ہے، اتنی بات یاد رکھو۔ ہمارے پاس اصل میں مسئلہ کیسا ہے، ہر ایک کام کو ہم لوگ ڈاکٹر کی سوئی کے جیسا سمجھتے، ارے یار یہ چوبی بھی تو پیسے لگتے اور پھینکے بھی تو پیسے لگتے، اس وجہ سے پہلے ہم بہت سوچتے، لیکن جہاں سوچنا ہے وہاں نہیں سوچتے، اور جہاں نہیں سوچنا ہے وہاں سوچتے۔ اس وجہ سے اللہ کے بندوں کم از کم آمین دل کھول کے کہو، ہماری زبان سے زیادہ ہمارے سر ہل رہے ہیں۔ اس وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول کی محبت میں یہاں تشریف لائیں۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان شعر سنتے ہوئے ایسے ہلتا ہے تو اس کے دل میں جو راکھ کے اندر دبی ہوئی ایک چنگاری ہے وہ محبت سے پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے، وہ آقا کی محبت میں روتا ہے، وہ بے تابانہ داد دیتا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا جو اس مبارک مجلس میں بیٹھ کر تمباکو اور گٹکے کا سیون کریں گے اور ادھر ادھر تھوکنے کا التزام کریں گے، اللہ کے بندو یہ بڑی بابرکت مجلس ہے، میں آپ کو کیا سناؤں، آقا نامدار کا زمانہ ہے، ایک شاعر نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرمائے ہیں، آپ نے حضرت حسان سے کہا حسان اٹھو، ہماری مدحت تعریف و توصیف میں نعت النبی کا نذرانہ پیش کرو۔ حضرت حسان کو منبر پہ بٹھایا گیا، آپ نے 120 اشعار کا ایک فی البدیہہ قصیدہ پڑھا، اس کے اشعار ہے وَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ کے نبی نے جب ان اشعار کو سنا تو بے ساختہ زبان سے نکلا لَيْسَ جَزَاؤُكَ يَا حَسَّانِ إِلَّا الْجَنَّةِ، اے حسان تیرے ان اشعار کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے نعت کا پڑھنا یہ حضرت حسان کی سنت ہے، اور نعت کا سننا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ سبحان اللہ اس وجہ سے آپ نعت کو سنتے بھی رہیں اور شاعر کے ساتھ اس کو پڑھتے بھی رہیں۔ دیکھیے یہ بہت برکت مجلس ہے، آپ جب تک یہاں پہ بیٹھیں بہت ادب کے ساتھ بیٹھیں، کوئی ایسا عمل نہ کر لیں کہ جس کے ذریعے سے بے ادبی لازم آتی ہو، ایک دوسرے سے باتیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا۔ شاعر کو بڑی ادب کے ساتھ آپ سنیں، وہ کس کا کلام سنا رہا ہے، وہ کس کی تعریف اور توصیف میں پڑھ رہا ہے، اس آقا کی جس سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں۔ ہاں یہ محبت کوئی معمولی چیز نہیں، یہ محبت وہ محبت ہے جو غلام کو آقا بناتی ہے، جو مفلوق الحال محتاج قلاش کو سرداری عطا کرتی ہے۔ آقا نامدار کی محبت انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش اعظم تک پہنچا دیتی ہے۔ اس وجہ سے آپ اس محبت میں ڈوب کر سنیں اور سمجھے تو صحیح اس محبت کے تقاضے کیا ہے، کیا ہم آج وہ محبت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی محبت مجھ سے اور آپ سے
چیخ چیخ کر اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ او مسلمانوں، تم نے نبی کے نام کا کلمہ پڑھا، اس کی عظمت کا کلمہ پڑھا، اس کی ہیبت کا کلمہ پڑھا، مگر بتاؤ تو صحیح تریپورہ کے اندر چند لوگوں نے ان کی شان میں گستاخی کی، کیا تمہاری رگ حمیت نہیں پھڑکی؟ مسلمانوں بتاؤ، کیا تمہارے خون میں گرمی پیدا نہیں ہوئی؟ ارے آقا کا ایک غلام جن کا نام مولانا محمد کلیم صدیقی ہے، ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا کہ تم نے اپنی زبان سے ایک جملہ کہا، میں نا امید ہو چکا ہوں ہمارے اپنے لوگوں سے۔ ان کا کام تھا وہ میدان کارزار میں آتے، اس دین کے دائی کے لیے علل اعلان آواز اٹھاتے، میں مانتا ہوں پابند سلاسل کر دیا جائے گا یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، مگر کیا اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ہم کو اس بات کا حق نہیں دیتا کہ ہم مذہب اسلام کی علل اعلان بات کرے؟ ہاں، یہاں کا آرٹیکل، یہاں کا سویدھان، یہاں کا دستور، یہاں کا لا، یہاں کا قانون، یہاں کا منشور اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس ملک کا ناگرک مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل بھی کر سکتا ہے اور اس کی دعوت بھی دے سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے بندو گھبرانے اور خوف کا، اچھا بچ بھی گئے تو کتنے سال تک بچو گے؟ 200 سال جیو گے؟ 100 سال جیو گے؟ اس سے زیادہ کیا جیو گے؟ اس وجہ سے آپ جس آقا کی محبت میں یہاں آئیں، اس محبت کے تقاضوں پر کبھی سوچے تو صحیح کہ ہم اور آپ عمل کریں۔ کیا تقاضے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے؟ آج ہمارا معیار کیا ہو گیا؟ رسول کی نعت سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، اور نبی کا کام جب بتایا جاتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ کرنے کے واسطے تیار نہیں، سننے کے واسطے میں اور آپ تیار ہیں۔ گو یہ سننا بھی فائدے سے خالی نہیں، مگر میرے بھائیوں، اگر آپ اسلام کی عظمت چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مذہب اسلام ہیبت و عظمت کے ساتھ رہے، تو آپ کو جرت و استقلال کے ساتھ عظیمت کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اور جو قوم زندہ ہوتی ہے، یاد رکھیے اسی قوم پر حالات آتے ہیں۔ مفکر اسلام علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے، حالات زندہ قوموں کا مقدر ہوا کرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں پر حالات ہے تو میں مبارکباد دوں گا، تم زندہ قوم ہیں۔ اور یاد رکھو قوموں کے مقدر کا فیصلہ یہ تعداد سے نہیں استعداد سے ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، مدارس اسلامیہ۔ اس وجہ سے میں آپ کے سامنے 2 باتیں بیان کرتا ہوں مختصر انداز میں۔ شورائے کرام بہت دور سے تشریف لائے ہیں، آپ ان کے کلام کو سنیں۔ بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ محبت کے تقاضوں کو ہم اور آپ سمجھے تو صحیح۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک کامل اکمل مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ، اس کی آل و اولاد سے زیادہ معزز و محترم نہ ہو جاؤں۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو میری محبت یہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کے پاس نکاح ہوتا ہے، وہ چچا کو راضی کرنے کے لیے تیار، وہ تایا کو راضی کرنے کے لیے تیار، وہ نانا کو راضی کرنے کے لیے تیار، وہ ماموں کے سامنے ہاتھ جوڑنے تیار، وہ دور کے رشتہ داروں کو کہتا ہے آؤ تمہارے جوڑے کا، تمہارے گھوڑے کا، تمہارے ہیر پانی کا انتظام کیا جائے گا۔ مگر کوئی مولوی وسیم صاحب کے پاس پہنچ کر یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں کہ آقا نے کہا تھا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ وضو میں کلی کرنا یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی نبی کی سنت ہے، مسواک کا کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے، سطر کا چھپانا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ مگر آپ نے بطور خاص کہا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے طریقے پر نکاح کرنا سنت ہے۔ اب ہم آ کر یہ نہیں پوچھتے کہ نبی کا طریقہ کیا ہے،
ہم پوچھتے ہیں جو ہمارے خاندان میں دادائے اعظم رہتا ہے اس کو ہم مفتی اعظم سمجھتے ہیں اور بولتے دادا دادا تمہاری شادی کیسا ہوئی تھی؟ تو دادا بولتے میں تیرے کو کیا بتاؤں رے پوتے، گھوڑے پہ بیٹھا تھا، ایسا میں کو وہ بڑا کی بڑا ہار ڈالے تھے، صحرا ایسا تھا۔ تو انہیں بولتا جیسے دادا کی خواہش ہے ویسے میری شادی کرو، دولہا نہیں دکھتا ہو، ایسا معلوم ہوتا جیسا نیا نیا مسلمان ہوا۔ اس کو بولے بیٹے یہاں بیٹھ چپلوں میں، تو چپلوں میں بیٹھ جاتا۔ اس کو بولے بیٹے سلام کر تو اٹھ کے سلام کرتا۔ اس کو بولے یہاں کھڑے تو وہاں کھڑے تھا۔ یعنی شادی کے پہلے دن سے وہ میرے خیال سے ٹریننگ اس کی شروع ہو جاتی کہ بیگم جیسا جیسا حکم دیں گی تو غم کے ساتھ ہو کے خوشی کے ساتھ اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ جنگل کے اندر شیر کا نکاح ہو رہا تھا، شیر کی شادی۔ شیر دولہا بن کے ایسا جنگل سے نکلا تو ایک چوہا سامنے آ کر ناچنے لگا۔ شیر نے بولا وہ بیوقوف، شیر کی شادی ہاں تو چوہا ناچ رہا، دیکھو کہیں کی اتنی خوشی، میری شادی ہو رہی تجھے خوشی گئی کی؟ تو چوہا ہنس کے بولنے لگا جی بھائی میں بھی شیر تھا، شادی کے بعد چوہا ہوگا۔ تو یہ کہ ٹریننگ شروع ہو جا رہی۔ خدا کے بندو آپ نبی کے طریقے پر نکاح کرو۔ دولہے کو اگر بٹھا کر آپ کسی بھی پان پٹی پر پوچھیں گے کہ تمہاں کو دولہن کیسی ہونا، تو انہیں ایسے صفات گناتا کہ اللہ سے دعا کر کے بولنا پڑتا اللہ میاں جنت میں حور ہوں گی تو دیو اس کو، اتنے لمبے بال ہونا، ناخن اچھے ہونا، خوبصورت ہونا، گوری چٹی ہونا۔ اور اچھا آپ کیا کرتے؟ چوک پہ کھڑے رہ کے بکا بک تمباکو کھاتے، کام کو نہیں جاتے؟ کیا آپ کیا کرتے؟ آپ میں کوالٹی کیا ہے؟ نہاتے کب؟ جمعہ کو جمعہ ہی نہ۔ تم کو ہونا کہ بیگم روز نہانا، اچھی دکھنا، تو اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ آپ نے بھی اچھا رہنا، ٹپ ٹاپ رہنا۔ آپ سوچو تو صحیح کہ ہمارا معاشرہ کس رخ پہ جا رہا ہے۔ آپ لڑکے سے سوال کریں کہ خدا کے بندے بول تجھے دلہن کیسی چاہیے، وہ ایسے اوصاف لکھ کے دے گا کہ ہماری عقل حیران ہو جائے گی۔ چلو میں اب تم سے سوال کرتا ہوں، اگر سب کو خوبصورت بچیاں چاہیے تو ہمارے معاشرے میں وہ بچیاں جن کا رنگ تھوڑا سا کم ہے، یا وہ بچیاں جو پیر سے معذور ہے، یا وہ بچیاں جن کے زبان میں لکنت ہے، یا وہ بچیاں جن کے بال کم ہیں، یا وہ بچیاں جن کے چہروں پر داغ ہے، یا وہ بچیاں جو چلنا اچھے سے نہیں جانتی، ان سے نکاح کون کرے گا؟ کون ان کو اپنے گھر کی دلہن بنائے گا؟ وہ بچیاں اس معاشرے میں نہیں سی سکتی، وہ بچیاں اس معاشرے میں نہیں تڑپتی، وہ بچیاں اس معاشرے میں گرم گرم آنسو نہیں بہاتی۔ یاد رکھو اللہ کفر کے ساتھ تو حکومت دیتا ہے پر ظلم کے ساتھ اللہ کبھی نہیں دیتا۔ مسلمانوں کے ذلت کا سبب بچیوں پر ظلم ہے۔ خدا کی قسم تم معاشرے سے ظلم ختم کرو، میں تم کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، اللہ تم کو اس ملک میں عزت دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام، اللہ تم کو اس ملک میں عزت دے گا۔ مگر خدا کے بندو ہم اور آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جو دوسرا نکاح کرنے کے متمنی ہیں، مگر ہر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یاد رکھو شریعت کا ضابطہ ہے، اگر وہ صاحب استطاعت ہے اور حلال کرنا چاہتا ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں آپ اس کو برا کہیں، آپ اس کو روکیں، آپ اس کو ٹوکیں۔ میں جانتا ہوں میرے اس بیان کے بعد آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے ایسا ایسا کہہ دیا۔ یاد رکھیے میں آپ کی میٹھی باتیں سننے کے لیے نہیں آیا، اگر آپ کو کڑوی لگتی ہے تب بھی آپ کو سننا پڑے گا کہ ہزاروں بچیاں وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں سسک رہی ہے۔ آپ غور تو کریں، ایک حاجی صاحب اپنے بیٹی کا نکاح کرتے ہیں، بڑا پنڈال گلی کے اندر لگ جاتا ہے، جہیز کا سامان گھر کے سامنے سجا دیا جاتا ہے، اسی محلے کے اندر ایک غریب یتیم آدمی کی
ایک آدمی کا انتقال ہو گیا جو غریب تھا، مفلوق الحال تھا، اس کی بیٹی بھی ہے، نکاح کی عمر نکلتے جا رہی ہے، بازار وہ اچانک کام سے گئی، واپس آ رہی تھی، یہاں پر جہیز کا سامان لگ گیا۔ چھوٹے بھائی نے محبت سے کہا آپا وہ دیکھو جہیز کا سامان لگا ہے، آؤ نا ہم بھی چل کے دیکھیں گے، سنا ہے حاجی صاحب بہت بڑی شادی کرنے والے ہیں، نمازی صاحب بہت بڑا نکاح کرنے والے ہیں، چلو نا آپا ہم دیکھیں گے۔ بہن کا دل بھرایا، وہ سوچنے لگی اللہ میرا نکاح تو 5 سالوں سے رکا ہوا ہے، رشتے آتے ہیں 51,000 مانگتے ہیں، میری اماں کی اتنی وسعت نہیں وہ نکاح کے واسطے 51,000 کی ڈیمانڈ پوری کر سکے۔ وہ بھائی کا ہاتھ کھینچتی ہے، چھوٹا بھائی بہن کا ہاتھ کھینچتا ہے، دوران میں گھر آ جاتا ہے، بہن اس کو لے کے گھر میں چلی جاتی ہے اور جا کر کیواڑ لگا لیتی ہے، تکیے کے اوپر اپنا سر رکھ دیتی ہے، اس کے گرم گرم آنسو اس کے رخسار سے ڈھلک کر اس تکیے کے اوپر گرتے ہیں، وہ روتے ہوئے کہتی ہے میرے اللہ میرے والد کا کیا قصور تھا، آپ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، میرے ابو زندہ ہوتے میرے ہاتھ پیلے ہو جاتے، میرے ابا اگر حیات ہوتے میں دلہن بن کے رخصت ہو جاتی۔ لوگ آتے ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں، لوگوں کا سوال پوچھنا میرے حلق پر چھری کا کام کرتا ہے، اللہ آپ نے میرے والد کی جگہ مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیا؟ وہ رو کر اپنے آنسو نکالتی ہے۔ یاد رکھیے اگر وہ حاجی صاحب مسجد کے اندر نہیں بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر اپنے بیٹی کا نکاح کرے تو اس میں برکت نہیں آ سکتی، برکت نہیں آ سکتی۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے، آپ آئے ہیں نا محبت میں تو محبت کا تقاضا ہے سنت کے اوپر دل جمی سے عمل کرنا، چاہے اپنے خلاف آ جائیں تو ان سے کہنا دیکھو ایک تمہاری محبت ہے، ایک نبی کی محبت ہے، ایک تمہاری الفت ہے، ایک نبی کی الفت ہے، تمہارے نبی ہے میرے نبی ہے، مان لو، آؤ ہم نکاح والی عظیم عبادت کو ہم رسول کے طریقے پر کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا تھا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، سنت کو نہیں چھوڑا اس پر عمل کیا، ظاہر سی بات ہے اللہ نے صحابہ کو وہ مقام عطا کیا کہ نسل انسانی کی تاریخ ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس وجہ سے خدا کے بندو آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو اپنے دل میں یہ جذبہ لے کر جائیں، ایک ایک شعر کو سنیں، نعت کو سنیں، حمد کو سنیں، یہاں کے علماء کرام کی باتوں کو سنیں، ناظم جلسہ جس بات کا آپ کو کہیں اس پر عمل کریں، لیکن ایک پیغام یہاں سے لے کر جائیں کہ یہ آپ کا اپنا جو ادارہ ہے مدرسہ ابی بن کعب، مولانا وسیم صاحب نے کہا کہ ایک ایک بچہ اس مدرسے کے اندر آپ دیں۔ یاد رکھیے مال کا تعاون میری نظر میں تعاون ہے مگر کوئی خاص بڑا تعاون نہیں۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھئے مدرسے کی زندگی کس طریقے کی زندگی ہے۔ والدین کی 4 اولادیں ہوتی ہے، اس میں سے اللہ نے اگر خیر سے 3 لڑکے عطا کیے یا 2 لڑکے عطا کیے یا 1 لڑکا دیا ہے اور سعادت مند والدین نے اس بات کا تہیہ کیا کہ ہم اس بچے کو عالم دین یا حافظ قرآن بنائیں گے، تو وہ شروع میں اس بات کی نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ نے اگر اس امید سے ہم کو لڑکا عنایت کیا تو ہم اس کو عالم دین بنائیں گے۔ دن مہینے سالوں میں بدلتے چلے جاتے ہیں، وہ لڑکا 9-10 سال کا ہوتا ہے، اچانک شرارت کر کے گھر آتا ہے، امی والد کو یاد دلاتی ہے کہ آپ تو کام پر چلے جاتے ہیں، یہ ادھر ادھر مارا پھرتا ہے، آپ کو یاد نہیں جب یہ میں امید سے تھی، آپ نے نیت کی تھی کہ اگر لڑکا ہوگا میں اس کو عالم دین بناؤں گا، چلو اپنی نیت کو پورا کرو، یہ مجھے اور آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ بچے کو 2 لباس
سفید کلر کے سل دیے جاتے ہیں۔ جب اس سے کہا جاتا ہے عید کا موقع نہیں ہے بیٹے مگر آپ کو 2 ڈریس سلائے جائیں گے، وہ بچہ خوش ہو کر اپنے بھائی بہن کے پاس دوڑتے ہوئے جاتا ہے اور کہتا ہے امی ابو مجھے 2 لباس 2 ڈریس سلانے والے ہیں، تم کو نہیں ملے گا۔ اس کو نہیں معلوم کہ ہاں یہ سفید لباس آج سے تیرے رخصتی کے لباس ہے۔ بظاہر تو اس گھر سے جائے گا مگر تنہا ماں باپ سے دور اپنی زندگی کو گزارے گا۔ وہ بچہ اپنے والد کے ساتھ بیگ اٹھا کر مدرسے میں آتا ہے، مولانا وسیم صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، باپ دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہے مولانا اس کا ایڈمیشن کر لو، اس کو اپنی طرح عالم دین بناؤ۔ مولانا وسیم صاحب اس کو روک لیتے ہیں۔ جب باپ پشت پھیر کے جانے لگتا ہے بچہ کہتا ہے مولانا میں ابا سے جا کر ایک بات کر کے آتا ہوں۔ مولانا اجازت دیتے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے آتا ہے، باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ابا آپ مجھے چھوڑ کے مت جائیے، میں نے کبھی ایک دن آپ کی محبت کے بغیر نہیں گزارا، ابا میں اب کیسے گزار سکوں گا۔ باپ اپنے دل پہ سخت پتھر رکھ کے کہتا ہے تو جاتا یا نہیں، ایک چاپٹ ماروں گا۔ مولانا دوسرے بچوں کو بھیجو، اس کو پکڑ کے لے کے جاؤ۔ اس بچے کو پکڑ کے لے کے جایا جاتا ہے، وہ روتا ہے، بلبلاتا ہے، کہتا ہے ابا مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ والد تیز قدموں سے واپس آتا ہے، جب گھر پہ آتا ہے والدہ اس کی دسترخوان لگا دیتی ہے، سالن سامنے رکھ دیتی ہے اور بڑی لجاجت سے کہتی ہے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ آئیں گے تو دونوں کھانا کھائیں گے۔ والد ہاتھ دھوتا ہے، لقمہ توڑتا ہے، اچانک اس کے رخساروں سے گرم گرم آنسو چھلک پڑتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اس وجہ سے نہیں مارا کہ اس کا پالنا مجھ پہ بوجھ تھا، وہ ضد کر رہا تھا نہیں پڑھوں گا، میں نے اس کو مدرسہ چھوڑ دیا۔ والدہ بھی رو پڑتی ہے کہ صبح سے پانی کا گلاس اٹھاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس دروازے سے دوڑتا ہوا آئے گا، مجھے امی پکارے گا، مجھے آپ کے بارے میں پوچھے گا، مگر آج پورا دن گزر گیا وہ نہیں آیا۔ آپ اس بچے سے جا کر کبھی تو سوال کریں کہ کبھی بچے کھیلتے ہیں ان کے پیر میں درد ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ابو آپ میرے پیر دبا دو، آپ میرا سر دبا دو، مجھے بخار آیا ہے، آپ میرا خیال رکھو۔ مگر آپ سوچو تو صحیح، جب مدرسے میں بچہ کھیلتا ہے اس کے پیروں میں درد ہوتا ہے، وہ کس کو رات کے اندھیرے میں کہے گا میرے پیر آپ دبا دیجئے؟ وہ اپنے پیر اپنے پیٹ سے چمٹاتا ہے اور چمٹا کے سو جاتا ہے، صرف اس امید پر کہ اللہ اس کو عالم بنائے گا، حافظ قرآن بنائے گا، اور کل قیامت کے دن جب میدان حشر قائم ہوگا اللہ اس کے ماں باپ کو یہ قربانی دینے کی بنیاد پر جنت کا داخلہ نصیب کرے گا۔ اپنے اولاد کو دیندار بناؤ، اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اپنے اولاد کو نمازی دیندار بناؤ، ان کو سمجھاؤ اللہ نے دنیا کی کامیابی دین کے اندر مضمر اور مستمر رکھی ہے۔ اگر آپ کو اس ادارے کو تعاون کرنا ہے تو نیت کرو انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو اس ادارے میں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے۔ نعرہ تکبیر، صفوہ نبوی، مدارس اسلامیہ۔ اس وجہ سے میرے عزیزوں کسی شاعر نے کہا ہے اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں۔ محبت کے تقاضے بہت عظیم ہوتے ہیں، جب آدمی محبت کی راہوں پہ چل پڑتا ہے تو وہ عقل کے ججمنٹ لگاتے نہیں بیٹھتا، عقل ہمیشہ ججمنٹ لگاتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لب بام بھی۔ عقل تو ہمیشہ لب بام ہوا کرتی ہے، عشق آتش نمرود میں کود جاتا ہے۔ عقل کہتی ہے خبردار آگ کا کام جلانا ہے، کودو گے تو جل جاؤ گے، مر جاؤ گے۔
नामो निशान मिट जाएगा, हस्ती ज़ेरो ज़बर हो जाएगी। इश्क कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इंसानों का ज़ाब्ता होगा मगर इश्क का ज़ाब्ता नहीं। जिनको इश्क की राहों पे चलना है उनको कुर्बानी देनी पड़ेगी। कभी इनके घर, कभी उनके घर, कभी उनके घर, कभी इनके घर, कभी उनके घर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गया गुजर। इश्क का तकाजा तो ये है कि वो आपको और मुझसे कहता है कि आओ कुर्बानी दो। अगर कुर्बानी दोगे तो तुम तसव्वुर नहीं कर सकते अल्लाह तुमको वो चीज़ें अता करेगा। इस वजह से अल्लाह के बंदो, इकबाल ने इस मजमून को बहुत खूबसूरत कहा है, गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर, चरागे राह है मंजिल नहीं है। अक्ल का काम जजमेंट लगाना है। आप कब तक जजमेंट लगाते बैठोगे? अल्लाह ने अगर इस्तिताअत दी है, अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाइए। इस इदारे के साथ अपनी उल्फत मोहब्बत को मजबूत कीजिए। यहाँ पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके सरों पर मोहब्बत से हाथ रखिए। अगर उनसे कोई गलती हो जाए अल्लाह के लिए उनको माफ़ कीजिए। और एक बात बताऊं, आप में से बहुत से लोग कारोबार को लेके परेशान रहते हैं, आमिलों के पास चक्कर काटते हैं। आओ मैं तुमको एक वजीफा बताता हूँ। अगर तुम परेशान हो जाओ, कोई काम रुक जाए, काम मुकम्मल ना हो और कोई सबील ना नजर आती हो कि आपका काम मुकम्मल होगा, तो खामोशी में चोरी छुप के बगैर सोशल मीडिया पे डाले, बगैर फेसबुक और व्हाट्सएप पे डाले, आप इस मदरसे में आए। इस मदरसे में जो यतीम बच्चे हैं, इस मदरसे के अंदर जो गरीब बच्चे हैं, उनको गले से लगाएं और उनसे कहें बेटा मैं इस मसले में परेशान हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। वो बच्चा आपके हक में हाथों को उठाएगा, उधर अल्लाह आपके मसले को मुकम्मल करेगा, आपका मसला पूरा होगा। इस वजह से अल्लाह के बंदो, मीर जमा है अहबाब, हाल दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्तां रहे न रहे। ये चंद मुख्तसरन बातें थी जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की है। अल्लाह से दुआ फरमाएं, अल्लाह इस होने वाले प्रोग्राम को बेइंतहा कबूल फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके आने को, आपके सुनने को, आपके नस्लों के अंदर दीन के ज़िंदा करने का ज़रिया बनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम में दामे दिरहमे कदमे सुखने जिन अहबाब ने ताउन किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मालों में, उनके सेहतों में, उनके कुव्वत व बाजू में बेइंतहा बरकत अता फरमाएं, ताकि वो हमेशा हज़रत मौलाना वसीम साहब के दस्ते बाजू बनकर ऐसे ही प्रोग्राम मुनाक़द करते रहें। अल्लाह से ख़ास तौर पर मेरे हक़ में भी दुआ करें, हम सब दुआओं के मोहताज हैं। एक मिसरे पर बस अपनी बात ख़त्म करता हूँ, जो अपने तकमील में मिसरे सानी का मुतमन्नी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे इस वीडियो के लिए ताउन किया है पोलाइट हेल्थ केयर मुंबई, तकमीली तेल बीना मालीगांव, GS हर्बल यूनानी अकोला, अलखदम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया, मर्दाना आयुर्वेदिक जलगांव और रोशन यूनानी दवाखाना के थल। मर्दाना आयुर्वेदिक मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए एक खास नायाब तोहफा, 100% असर करने वाले और भी लाजवाब और असरदार नुस्खे घर बैठे हासिल करें। अभी कॉल करें। मर्दाना आयुर्वेदिक जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया।